وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ الم تر کیف فعل ربک، اور جن تین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کیسا کیا رب نے، تو وہ ذکر تھا، اور ان تین لوگوں کی جو کامن کیریکٹرسٹک ہے وہ ان آیات میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ان کے کیا کرتوت تھے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، اس میں موصول طغوا فعل ہے اور اس میں فاعل ہے ہم۔ اکثرو بھی فعل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، طغوا بھی۔ اکثر، اکثرا، اکثرو، اکثرت، اکثرتا، اکثرنا، باب افعال سے۔ یہ فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر اچھا اب یہ دیکھیں، وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا پھر یہ کیا، اچھا جی اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صلہ اور موصول مل کر کیا بنتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صفت بن رہے ہیں عاد، سمود اور فرعون کے، ان کی صفت بن رہے ہیں، لیکن اس میں صفت بننے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آگے جو ایک آیت ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، وہ اگر ہم جملے کی ترکیب کریں گے تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا گویا یہ مبتدا ہے، وہ خبر ہے، یعنی کہ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے بڑھا دیا اس کے اندر فساد کو، ان لوگوں کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ فصب علیہم، تو انڈیل دیا ان پر ان کے رب نے، ڈال دیا ان پر عذاب کا کوڑا۔ تو ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ خبر بھی بنے، لیکن بہرحال ابھی ہم یہاں پہ فی الحال اس کو ہم بریکٹ میں کرتے ہیں صفت کس کی؟
عاد سمود فرعون. ٹھیک ہے جی، فی الحال اس کو اتنا رکھیں. یہیں پہ میں آگے لکھ دیتا ہوں فصب علیہم ربک صوت عذاب. ہاں فصب علیہم ربک صوت عذاب. علی حرف جار، ہم مجرور، جار اور مجرور مرکب جاری متعلق فعل. رب مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہیں، اور یہاں پر رب کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے. صوت مضاف، عذاب الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہیں، اور یہاں پر اس کی نسب بتا رہی ہے مفعول ہے. فعل اپنے فاعل متعلق فعل جملہ فعلیہ. اب آپ کے سامنے پورا آ جائے گا کہ ایک تو وہ صفت تو تھی ہی تھی، لیکن ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دو یہ کام کیے ہیں، ان کے بارے میں کیا خبر کی گئی ہے. تو اس کو ہم مبتدا اور یہ خبر، اور یہ پورا جو ہے جملہ اسمیہ. الذین طغوا فی البلاد، طغوا طا غین اور واو با فتح. طغوا جو ہے یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. طغا طغیا طغوا یہ ناقص ہے، تعلیلات کے لحاظ سے یہ ناقص ہے. تو گردان کیا بنے گی اس کی؟ اصل میں ناقص میں گردان جو ہے وہ بہت چینج ہوتی ہے. طغا طغیا طغوا طغت طغتا طغونا، طغوتا طغوتما طغوتم طغوتی طغوتما طغوتن طغوتو طغونا. یطغا یطغیان یطغونا، تطغا تطغیان یطغینا، کیونکہ اس میں واو یا میں بدل جاتا ہے. وہ قوانین اگر ہم ناقص کے رکھیں سامنے تو وہ بہرحال. اچھا جی، الذین طغوا فی البلاد، بلاد کہتے ہیں شہروں کو، ملکوں کو، ٹیریٹریز کو. فاکثروا، اکثروا کا مادہ ہے کاف سا اور را کسر، یہ آتا ہے باب کروما سے. کسورا یکسرو کے معنی ہے زیادہ ہونا. یہاں پر استعمال ہوا ہے باب افعال سے. اکثرا یکسرو اکثارن، باب افعال سے. اس سے بنا اکثرا اکثرا اکثرو اکثرت اکثرتا اکثرنا. اس سے گردان آگے بنے گی. تو اکثرو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. زیادہ کرنا، بڑھانا، یہ باب افعال سے اس کے معنی ہے. الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں. فاکثروا اور بڑھایا اس میں یعنی شہروں میں. الفسادہ،
فساد کو. دو ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوتی ہے, یہاں کی گئی ہے کہ ان تینوں نے کیا کیا تھا؟ بغاوت, سرکشی کی اور فساد پھیلایا. آگے ہے یہ فصب, مادہ ہے صاد, با اور با. باب نصرہ سے آتے ہیں. صب یصب, اس کے بنیادی معنی ہیں اوپر سے پانی گرانا, برسانا, انڈیلنا. انڈیلنے میں اوپر سے پانی گرانے کا مفہوم ہے, انڈیلتے ایسے ہیں. فصبا, اور یہ یہاں صیغہ ہے واحد مذکر غائب, فعل ماضی معروف صبا. فصبا علیہم, تو برسایا ان پر, ربکا, تیرے رب نے, صوت عذاب, عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد, یہ ذرا نسبتاً آسان ہے. انا ہے حرف مشبہ بالفعل, رب مضاف الیہ, مرکب اضافی. ربا کی نسب کیا بتا رہی ہے؟ یہ اسم انا ہے, اسم انا یعنی کہ اس کو ہم بریکٹ میں کر دیتے ہیں, مبتدا کی طرح ہے. لام جو ہے, لام یہ لام تاکید ہے. با حرف جار ہے, مرصاد مجرور. مرکب جاری اور مرکب جاری کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مرکب جاری جو ہے, پہلی کتاب جب پڑھ رہے تھے تو مرکب ناقص کی کچھ اقسام پڑھی تھی, جس میں مرکب ناقص کون سا ہوتا ہے؟ مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو, اور مرکب تام جس میں بات مکمل ہو جائے, جس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے. مرکب ناقص کی اقسام میں مرکب توصیفی تھا, مرکب اضافی تھا, مرکب اشاری تھا اور مرکب جاری تھا. مرکب جاری کے بارے میں اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ ناقص کا بھی ناقص ترین ہے. کیوں کہ یہ اس کے جو دو پارٹس ہوتے ہیں, اس میں ایک پارٹ حرف ہے, دوسرا پارٹ اسم ہے, جبکہ باقی تین مرکبات میں ان کے دونوں اجزاء اسم ہوتے ہیں. اس وجہ سے مرکب جاری 100% نہ مبتدا بنتا ہے, نہ خبر بنتا ہے, نہ فاعل بنتا ہے, نہ مفعول بنتا ہے, بلکہ متعلق بنتا ہے. یہ تھوڑا سا ڈسیبلڈ مرکب ہے. تو یہاں پر بھی بے شک تیرا رب لبالمرصاد, مرصاد میں ہے. یہاں با جو ہے بمعنی فی ہے, خبر. اور یہ اصل میں کیا ہے؟ میں موجود ہے. میں اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ کیا ہے. گھات میں لگا ہوا ہے, وہ چیز یہاں نہیں ہے, وہ گھات میں ہے. مرصاد اس کا مادہ ہے را, صاد اور دال. اس سے اسم الظرف بنتا ہے مرصدن. اصل میں تو اسم الظرف ہے مرصدن, جس کو آپ کہتے ہیں گھات. رصد یرصدو کے معنی ہے, باب نصرہ سے آتا ہے. اس کے معنی ہیں کسی کے لیے طاق میں بیٹھنا, گھات میں بیٹھنا, گھات لگانا. رصد یرصدو, اس سے اسم الظرف بنتا ہے مفعلن کے وزن پر مرصدن. اب یہ مفعالن کا کوئی وزن ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کو ذرا میگنیفائی کرنا ہو, بڑا کرنا ہو, تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرتے ہیں. مرصدن کی بجائے مرصادن.
مرصاد ذرا بڑی قسم کی گھات کو کہتے ہیں. ان ربک بے شک تیرا رب لبالمرصاد ہے ہی گھات میں. اب ہے ہی کا ترجمہ ہم نے کیسے کر دیا؟ لام تاکید. اچھا جی اب یہ ہے فَأَمَّا. یہ اما جو ہے یہ اسے حرف تفصیل و شرط کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اگر یہ کہنا ہو فلاں بندے کا معاملہ تو یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے، جہاں تک فلاں بات کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ جو ہمارا ایک انداز بیان ہے اس سب کو کور کرتا ہے اما. انما بات تو صرف یہ ہے، وہ کلمہ حصر ہے. انما کلمہ حصر ہے، بات تو یہ ہے، کچھ اور نہیں سوائے اس کے، اصل بات تو یہ ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ایز فار ایز دا فلاں از کنسرنڈ، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، اس کے لیے اما ہے. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو لوگوں نے صرف شرط سے بھی کیا اگر. فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کا معاملہ تو یہ ہے. بس ہاں وہ فا جو ہے حرف استئناف ہے. اما الانسان، انسان کا معاملہ تو یہ ہے. یعنی کہ یہ ان سب چیزوں کو اما جو ہے یہ عربی زبان میں کور کرتا ہے. اب ایک ترجمہ پس اگر انسان کوئی کر لے تو کرتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اما الانسان، تو جہاں تک انسان کا معاملہ ہے اس کا آگے بیان کیا جا رہا ہے. فرق کیا ہے از اور اذا میں؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ از معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، اذا معنی کو ماضی سے نکال دیتا ہے. یہ ہے فرق. دونوں میں جب کا مفہوم ہے اور شرط کا مفہوم پایا جاتا ہے. یہ چیز ہے. اذا اور اذا یہ دو استعمال ہوتے ہیں. اذا اور اذا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. اذا کے معنی تقریباً یہی ہیں، لیکن تھوڑا سا کبھی کہتے ہیں جب بھی. ایک ہے when اور ایک ہے whenever. ٹھیک ہے؟ تو اذا جب بھی. ابتلاہ، ابتلا فعل ہے، ہو مفعول ہے، ربہ مضاف مضاف الیہ، فاعل. فا عطف کا ہے. اکرم فعل، اس میں ضمیر فاعل ہے ہوا. دیکھیں ہوا آیا. ہو مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف. پھر واو عاطف کا ہے جی. نعم فعل پلس اس میں فاعل ہے ہوا، ہو مفعول جو انسان کی طرف جا رہی ہے، جملہ فعلیہ. جب کیا کرتا ہے؟ اذا، اذا کے بغیر ابتلاہ ربہ فاکرمہ ونعم.
جب اللہ تعالیٰ 3 کام کرتا ہے. اچھا فَيَقُولُ، فا یہ ہے جواب کا، شرط اور جواب شرط. یقول فعل، اس میں فاعل ہے ہوا، اور یہ یقولو کا فاعل کہاں جا رہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ انسان. ربی یہ ہے مضاف پلس مضاف الیہ، مرکب اضافی بن کر مبتدا. اکراما اصل میں ہے اکرمنی، اکرمنی. یہ یا یہاں پر محذوف ہے، اصل میں تھا اکرما فعل ہے، اس میں فاعل ہے ہوا، یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. نی یہ مفعول ہے. فعل، فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ، خبر. یہ مبتدا اور خبر. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے قالا کے بارے میں. قالا اس نے کہا، یہ ایسا فعل ہے جو فعل متعدی ہے. متعدی سے کیا مراد؟ جس کا مفعول آ سکتا ہے. لیکن یہ ایسا فعل متعدی ہے جس کا مفعول نہیں ہوتا، جس کا مقولہ ہوتا ہے، جو بات کہی جائے. میں کہوں گا قال زید اذهب، زید نے کہا تو جا. جو بات اس نے کہی ہے وہ اصل میں تو مفعول ہے، لیکن اس کو مفعول نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مقولہ، جو بات کہی گئی ہو. تو فیقول تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمنی. یہ مبتدا اور خبر بن کے جملہ اسمیہ اور یہ مقولہ ہے، جو بات اس نے کہی ہے. یہ از اکول ٹو مفعول ہے. اچھا اب یہ فعل قالا یقولو اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ ہے جواب. لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ ابھی بات کلوز نہیں ہوئی. شرط اور جواب شرط مل کے بنتے ہیں خبر. انسان کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کیا؟ کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے، فلاں فلاں کرتا ہے تو وہ فلاں کہتا ہے. یہ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ انسان کے بارے میں. اب یہ جا کے پورا کلوز ہوتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو جہاں تک معاملہ ہے انسان کا، اِذَا مَبْتَلَاهُ، اِذَا ہم پڑھا چکے جب بھی، ابتلاہ یہ اس کا مادہ ہے، ابتلا کا مادہ ہے با لام اور واو. باب نصرہ سے آتا ہے بلا یبلو، آزمانا. یہاں پر آیا ہے باب افتعال سے، ابتلا یبتلی ابتلاءً، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. لیکن اذا کی وجہ سے اس کا معنی ماضی سے نکال دیں گے. اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے، جب آزمائش میں ڈالتا ہے اس کو اس کا رب. فاکرمہ، اور اکرما کاف را اور میم، یہ کاف را اور میم جو ہے یہ اپنے ہی باب سے آتا ہے. کرما
کروما یا کروم، معزز ہونا. یہاں پر آیا ہے باب افعال سے اکرم یکرم اکرامن، عزت دینا. باب تفعیل سے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، کرم یکرم تکریمن، اس کے بھی یہ معنی ہی ہیں لیکن تدریج کے ساتھ. باب افعال میں ہوتا ہے ایک دم کام کر دینا، باب تفعیل میں تدریج کے ساتھ، بس یہ فرق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قرآن مجید میں آیا کرمنا، وہاں باب تفعیل سے آیا ہے. فَأَكْرَمَهُ، اور وہ عزت دیتا ہے. اب دیکھیں فعل ماضی ہے لیکن ہم اذا کی وجہ سے ماضی سے نکال دیں گے اس کو. جب مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے اس کو اس کا رب اور اس کو عزت دیتا ہے. وَنَعَّمَهُ، نعمہ نون عین اور میم مادہ ہے. یہاں بھی دیکھیں یہ بھی مجرد میں آتا ہے با فتح سے، نعمت پانا، نعم ینعم نعمت پانا. یہاں پر آیا ہے باب تفعیل سے، نعم ینعم خوشحال کر دینا، انعام دے دینا. یہاں پر باب تفعیل سے آیا نعم ینعم تنعیما، انعام دینا تسلسل سے، انعام دے، دولت دیتا رہتا ہے، خوش کرتا رہتا ہے. فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اکرمنی، مجھے عزت دی. یہ معطوف علیہ، بالکل صحیح ہے. یہ پچھلی والی آیت والا معاملہ ہی ہے ترکیب کے لحاظ سے. یہ اہانن جو ہے، اہاننی،
انسان کی دو خبریں بیان ہوئی ہیں، ایک میں وہ کہتا ہے اکرمنی، دوسرے میں کیا کہتا ہے وہ اہاننی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، قدر، قاف دال اور را، قدر یقدر کے معنی ہے اندازہ لگانا، اور جب ساتھ لگ جاتا ہے علا، قدر علا، اس کا مطلب ہے ناپ تول کے دینا، ذرا زیادہ نہ دینا، ناپ تول کے دینا، کنٹرول، جیسے پرائس کنٹرول نہیں ہوتا، ذرا انکم کو کنٹرول کر دینا۔ یہ نہیں کہا کہ ختم کرتا ہے اللہ، فقدر علیہ رزق، ناپ تول کے دیتا ہے، ذرا روک کے دیتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب پھر وہی انسان کا معاملہ یہی ہے کہ جب اس کو آزماتا ہے وہ، اب یہاں پہلے تھا ربہ، یہاں ہے آزماتا ہے وہ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور تنگ کرتا ہے یا محدود کرتا ہے اس پر اس کا رزق، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اہاننی، مجھے بے عزت کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اہانا، اس کا مادہ ہے ہا، واو اور نون، ہانا یہونو، باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں آسان ہونا، اسی سے معنی ہے کمزور ہونا۔ یہاں پر باب افعال سے آیا ہے اہانا یہینو اہانتن، یہاں پہ باب افعال سے ہے، نرم کرنا، کمزور کرنا، رسوا کرنا، تو یہاں پر آیا ہے اہانا، اس نے رسوا کیا نی، مجھ کو۔ یہاں پر اصل میں یہ دونوں کے دونوں ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو مل جاتا ہے تو وہ بہت کہتا ہے عزت، گویا اس نے طے کر دیا کہ دنیاوی جو مال و دولت ہے وہ عزت ہے، اور دنیاوی تنگی جو ہے وہ ذلت ہے، حالانکہ دونوں کے دونوں چیزیں آزمائش ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی آزمائش وہ ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ دیتا ہے، کیونکہ اس میں بھول جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں، مصیبت میں تو ہر ایک کو خدا ہی یاد آتا ہے، تو وہ کم امتحان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، دے دیتا ہے، تو اس وقت سب سے پہلا کام انسان کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ بڑے اندازے سے دیتا ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو زیادہ ملتا ہے اور ان کو زیادہ خدا بھول جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ ہے کہ ان پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنی مار پڑتی تو وہ بلبلا اٹھتا، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ لیکن جب اگلا خلیفہ آیا تو اس نے کچھ مال و دولت بھجوائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس امتحان کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، پہلے کو تو میں نے سہار لیا، اس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔